بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اذا ضللنا في الارض ائنا لفی خلق جدید۔ پارہ نمبر 21 سورہ الف لام میم سجدہ، رکوع 1، آیات نمبر 10-11۔ آیات نمبر 10 میں منکرین بعث بعد الموت کے قول کی تردید مقصود ہے۔ منکرین بعث بعد الموت کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں مل جل کر نیست و نابود ہو جائے تو کیا ہم دوبارہ قیامت میں پیدا ہوں گے؟ یہ منکرین دراصل بعث بعد الموت پر صرف تعجب نہیں کرتے بلکہ حقیقتاً یہ بعث بعد الموت کے انکاری ہے، مطلب استفہام انکاری ہے۔ آیت نمبر 11 میں جواب ہے کہ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، فرمایا کہ اگر ایک انسان اپنے موت پر غور کرے، فکر کرے، تو یہ موت خود اللہ کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے۔ جاہل لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ موت خود بخود آ جاتی ہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک تمہارے موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس موت کے لیے فرشتوں کا ایک خاص انتظام موجود ہے جو وقت مقررہ پر روح قبض کرتے ہیں۔ ملک الموت کو مفرد لایا اور جس سے مراد اسرائیل علیہ السلام ہے، جبکہ دوسرے آیت میں جمع کا صیغہ لایا ہے تتوفاہم الملائکۃ، اور اشارہ ہے اس طرف کہ اسرائیل علیہ السلام تنہا یہ کام سر انجام نہیں دیتے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ماتحت کچھ فرشتے ہیں۔ تفسیر قرطبی بحوالے حضرت مجاہد لکھتے ہیں کہ ساری دنیا ملک الموت کے سامنے ایسے ہے جیسے کسی انسان کے سامنے ایک کھلے پلیٹ تشت میں دانے پڑے ہو، جس کو چاہے اٹھا لے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جانوروں کی روح بھی ملک الموت قبض کرتے ہیں؟ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مچھر کی روح بھی باذن خداوندی ملک الموت ہی قبض کرتے ہیں، اور ایک قول امام مالک کا بھی ہے، مگر بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے قبض روح انسانی کے لیے مخصوص ہے۔ فرشتے سب روح انسانی کو قبض کرتے ہیں، باقی جانور باذن خداوندی خود بخود مر جاتے ہیں، کذا فی تفسیر المظہری۔ اور یہ مضمون امام دیلمی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مرفوع روایت میں نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہائم، حشرات الارض سب کے سب اللہ کی تسبیح تحمید میں مشغول رہتے ہیں، اور جب تسبیح ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی روح قبض فرما لیتے ہیں۔ جانوروں کی موت ملک الموت کو سپرد نہیں ہے، اور یہ مضمون سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ تفسیر قرطبی لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے اسرائیل علیہ السلام کو دنیا کے موت
کہ روح کا معاملہ سپرد کیا تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار یا رب العالمین، آپ نے مجھے ایسی خدمت سپرد کی کہ ساری دنیا اور بنی آدم مجھے برا بلا کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کا تدارک کریں گے، اور تدارک ایسے کریں گے کہ دنیا میں موت کے کچھ ظاہری اسباب اور اعراض جو ہے وہ ظاہر کریں گے، جس کے سبب لوگ موت کو، اسباب کو، مرضوں کی طرف منسوب کریں گے، اور آپ ان کی بدگوئی سے محفوظ رہیں گے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے امراض ہے، درد ہے، زخم ہے، وہ سب موت کے قاصد ہیں، انسان کو موت کی یاد دلاتا ہے۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ملک الموت مرنے والے کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے بندے خدا، میرے آنے سے پہلے کتنے خبریں، کتنے قاصد یکے بعد دیگر تجھے خبردار کرنے کے واسطے بھیجے تھے، اب میں آپ پہنچا ہوں جس کے بعد کوئی خبر دینے والا، کوئی قاصد نہیں آئے گا۔ اب تم اپنے رب کو لا محالہ طوعا و کرہا جو ہے وہ تم بات مانو گے، اور ملک الموت کو یہ بات ذہن میں رکھے کہ ملک الموت کو موت سے پہلے کسی کو جانتا نہیں ہے، جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو کہ فلاں کی روح قبض کر لو، تب ان کو پتہ چلتا ہے۔ قذافی اخرجہ احمد وابن ابی الدنیا عن معمر، قذافی تفسیر مظہری۔ فرمایا وقالو، اور کہتے ہیں یہ منکرین بعث بعد الموت، اذا ضللنا، جب ہم کھو جائیں گے، فی الارض، زمین میں، انا لفی خلق جدید، تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کی جائیں گے، بلکہ یہ لوگ بلقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات سے کافرون، انکار کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے یتوفاکم، قبض کر لیتا ہے تمہیں ملک الموت، موت کا فرشتہ، الذی اکل بکم، جو مقرر کیا گیا ہے تم پر، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ۔